بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر جو ایک ملک میں حکومت کی اور صدر مملکت کے درمیان جو جنگ ہے، وہ جنگ جو ہے وہ مزید جو ہے اب تیز ہوتی نظر آ رہی ہے، اور پارلیمنٹ نے جو ایک بل کا مسودہ صدر مملکت کو دستخط کرنے کے لیے بھجوایا تھا، اور جس کی عین توقع کے عین مطابق صدر مملکت نے اس پر اعتراضات کیے اور اس کو دستخط کیے بغیر واپس کر دیا۔ اب ہوگا کیا؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے، دوسری جانب ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین کی جو پریس کانفرنس تھی، وہ اس میں ہم نے بھی شرکت کی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی طویل پریس کانفرنس تھی، اور الطاف حسین صاحب نے اس پریس کانفرنس میں جو لندن پراپرٹی کیس ہے اس حوالے سے جو انکشافات کیے تھے، ظاہر ہے کہ وہ بڑا مختصر وقت تھا جو ہم نے پروگرام کیا تھا۔ ہمارے پروگرام میں اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ ہم ظاہر ہے کہ وہ پوری پریس کانفرنس جو ہے اس کے مندرجات جو ہے جو انکشافات الطاف حسین صاحب نے کیے تھے، وہ کچھ چیزیں تو ہم نے آپ کو اسی روز بتا دی تھی، لیکن اس کی جو مزید تفصیلات ہیں پریس کانفرنس میں، وہ بھی جو ہے وہ اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایک پارلیمنٹ نے، حکومت نے جو ایک بل جو دیا تھا صدر مملکت کو دستخط کے لیے، وہ بالکل توقع کے عین مطابق صدر مملکت نے اس کو واپس کر دیا، بغیر دستخط کیے واپس کر دیا، اور اس سے یہی ایک تو تاثر جو ہے وہ گہرا مزید ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات تو جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، ایک محاذ جو ہے حکومت، پارلیمنٹ اور صدر مملکت کے درمیان۔ لیکن دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت صدر مملکت جو ہیں وہ تنہا ہیں۔ ایک جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی ہیں، لیکن وہ تنہا ہیں۔ وہ وفاق کی علامت اور وہ وفاق کے نمائندے ضرور ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک اہم ان کے پاس عہدہ ہے، وہ صدر مملکت ہے، لیکن ایک جانب پوری پارلیمنٹ ہے۔ اب اگر پوری قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، صدر کا عہدہ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو ملا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدر مملکت تنہا جو کچھ کرنا چاہیں وہ پوری پارلیمنٹ جو اس کے تابع ہو۔ ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے تابع ہیں، پارلیمنٹ کسی کے تابع نہیں ہے۔ تو یہاں جو ایک خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا، توقع کی جا رہی تھی کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے صدر مملکت کا کم اور پی ٹی آئی کے کارکن کا زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو ماضی میں بھی بتایا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دوڑ دوڑ کے صدر عارف الوی صاحب جو ہے وہ اسلام آباد سے فلائٹ پکڑ کے لاہور جاتے، زمان پارک میں گئے، ان سے عمران خان صاحب سے ہر اہم موقع پر اہم مشورے کے لیے، جب بھی ان کو کوئی ایسا اقدام کرنا مقصود ہوتا، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے جو ہے وہ جو اپنے قریبی لوگ ہیں، یا جو آئین اور قانون کے مطابق جو ان کا ایک منصب ہے اس کے مطابق وہ مشورہ کریں اور پارلیمنٹ کو توقیر دیں، لیکن وہ پارلیمنٹ کو توقیر دینے کی بجائے وہ ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے چیئرمین جو اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں، انہیں کو انہوں نے جو ہے توقیر دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا ہوا ہے، اور ان کے پاس وہ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں زمان پارک، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ملک میں ایک جمود طاری ہے، جو ایک ایسی کیفیت ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے، اس بحرانی کیفیت میں اس وقت جو بڑا کردار نظر آ رہا ہے، ایک جانب تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے ایک پورے ملک کو جو ہے بحران در بحران میں مبتلا کیا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کی ہدایت پر جس طرح صدر مملکت عمل کر رہے ہیں، تو اس سے ملک مزید ایک جو ہے ایک آئینی بحران کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے۔ تو اب وہ جو بل واپس کیا ہے، اب وہ ہوگا کیا؟ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے وہ بل جو دیا ہے وہ نظر ثانی کے لیے دیا ہے، تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ اس پہ نظر ثانی کر لے گی، اور نظر ثانی کر کے جو ہے وہ دوبارہ بھیج دے گی۔ اور اب اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ فوری طور پہ طلب کیا ہے، جو اتوار کے روز ہوگا، اور اس کابینہ کے اجلاس میں جو ہے صدر مملکت جو واپس کیا ہوا جو بل ہے اس پر بات ہوگی، اس پر غور کیا جائے گا
ایک بار پھر جو ہے کابینہ اس کی منظوری دے گی، پارلیمنٹ میں جائے گا، پارلیمنٹ سے وہ منظور ہوگا اور اس بل کو ایک بار پھر صدر مملکت کے پاس بھیجا جائے گا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ظاہر صدر مملکت نے اس پہ سائن نہیں کرنے، کیونکہ ان کو تو عمران خان صاحب کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کو جس چیز سے فائدہ حاصل ہوگا صدر مملکت وہی کام کریں گے۔ تو وہ ان کو اگر یہ بل اگر ان کو پارلیمنٹ کی تھوڑی سی بھی توقیر اگر تھی، اگر ان کو کرنا تھی تو وہ یہ بل منظور کر لیتے، اور کوئی ایسا کوئی ایک آدھ نقطہ اگر واقعتاً تھا تو اس کی نشاندہی کر دیتے، وہ اس پہ نظر ثانی ہو جاتی۔ لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ بالکل حکومت جو ہے وہ ایک جانب کھڑی ہے، اور حکومت کا ایک سب سے بڑا جو عہدہ ہے جو صدر مملکت کا ہے وہ بالکل دوسری جانب ہے۔ اب اگر یہ بل صدر مملکت کو جب دوبارہ بھیجا جائے گا، اور دوبارہ بھی ظاہر ہے کہ جو توقع ہے کہ وہ اس پہ دستخط نہیں کریں گے، اس کو واپس کر دیں گے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد 10 روز کے اندر اندر وہ بل جو ہے وہ قانون سازی اس کی قانون کا حصہ بن جائے گا، آئین کا حصہ بن جائے گا، اور جو ایک صدر مملکت کا اختیار ہے وہ اسے روکنا، اس پہ اعتراض کرنا، اور اس کو مزید جو روکنا ہے وہ 10 دن کا وقت ہے۔ تو ٹھیک ہے، حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 روز مزید انتظار کر لیں گے، صدر مملکت دستخط نہ کریں۔ جب وہ 10 دن کی میعاد پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ جو بل ہے وہ قانون کا آئین کا حصہ بن جائے گا۔ تو دیکھیے، صدر مملکت کے ہاتھ تو ویسے بھی کچھ نہیں آنا، نہ پی ٹی آئی کے اور نہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کچھ آنا ہے، نہ الیکشن ان کے ہاتھ آنے، کیونکہ الیکشن کا ملک جو ہے اس وقت قطعاً جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور جو آگے صورتحال بننے جا رہی ہے اس میں ایک اہم نقطہ یہ ضرور ہے کہ آخر جو پنجاب اور کے پی کے میں جو نگراں حکومتیں آ گئی ہیں، ان کا جو وقت ایک مدت ہے وہ جب پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ حکومتیں، نگراں حکومتیں جو ہیں وہ آئین کے مطابق تو کنٹینیو نہیں کر سکتی، لیکن ظاہر ہے پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ جو بھی قانون سازی کرنا چاہے گی، آئین میں اگر کوئی ترمیم لانا چاہے گی یا اس حوالے سے جو بھی جو ہے وہ قانون سازی کرے گی، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، تو وہ اس کے مطابق کوئی نہ کوئی قانونی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ جو صدر عارف علوی صاحب یہ چاہ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں، ڈیلے ٹیکٹکس جو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے نقصان جو ہے ملک کا ہو رہا ہے۔ نقصان جو ہے وہ یقیناً جو ملک میں جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے، جو ایک آئینی بحران ہے، تو صدر مملکت اس بحران میں جو ہے وہ اپنا حصہ مزید بحران کو بڑھانے میں ضرور ڈال رہے ہیں۔ اس سے نہ ان کو نہ تو کچھ حاصل ہونے والا ہے، نہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ سنی جانے والی ہے، کیونکہ جو اس وقت جو پارلیمنٹ ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ صدر مملکت کے کسی بھی اختیار کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اس صدر مملکت کے کسی بھی اقدام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ ایک جانب تنہا صدر مملکت ہے اور دوسری طرف پوری پارلیمنٹ ہے، تو جو جتنا حق پارلیمنٹ کا ہے وہ تنہا صدر کا تو نہیں ہو سکتا، اور صدر مملکت کے اس اقدام سے یقیناً ایک نیا بحران ضرور جنم لے گا، لیکن حکومت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی حکمت عملی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں اب کچھ ہاتھ جو ان کے ہاتھ آتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ایسا اگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور اگر قانون سازی بھی ہو جائے گی ساری، تو پھر ان کے پاس ایک آپشن تو ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ وہ بار بار سڑکوں پہ آنے کی دھمکی دیتے ہیں، اور وہ ملک میں ظاہر ہے کہ الیکشن بھی جن حالات میں وہ مانگ رہے ہیں، تو وہ الیکشن بھی ایک افراتفری کا، ایک انارکی کا موقع فراہم کریں گے۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ ان حالات میں اگر جس طرح دو بڑے سیاسی گروپ جو ہیں وہ جس طرح ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جس طرح ٹکراؤ کی کیفیت ہے، جس طرح محاذ آرائی کی کیفیت ہے، اگر ان حالات میں اسی انداز میں اگر الیکشن کرا بھی دیے جائیں، یا کوئی ایسا قانون یا کوئی سپریم کورٹ کا حکم مزید سامنے آ جائے کہ جی الیکشن کرانے ہی کرانے، تو اگر حکومت راضی بھی ہو جائے یا کوئی بھی الیکشن کرانے پر راضی ہو جائے، تو وہ ایک ٹکراؤ کی، انارکی کی، بدامنی کی اور ایک خانہ جنگی کی جو صورتحال ہے وہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ خود شیخ رشید صاحب اپنے بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانی گئی سپریم کورٹ کی بات، تو پھر وہ ان کو جو ہے وہ یہ الیکشن جو ہے یا جو صورتحال ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔
تو ناظرین ایک طرف تو ملک کی یہ صورتحال ہے کہ ملک شدید مالی بحران کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، اور پھر جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو IMF کی ایک میٹنگ میں جانا تھا، وہ دورہ انہوں نے ملک کے ان حالات کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ منسوخ کر دیا۔ تو اس حوالے سے بھی مختلف افواہیں کہ جی IMF نے شاید ان کو جو ہے ملنے سے انکار کر دیا، یعنی یہ PTI کے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ IMF نے جو ہے وہ دھتکار دیا۔ اب یہ ملک کے مفاد میں تو کسی طرح بھی نہیں نا، اس وقت جو ملک کا مفاد ہے، اسحاق ڈار صاحب ایک ملک کے وزیر خزانہ ہیں، اگر وہ ملک میں پیسے لانے کے لیے کوئی اقدام کر رہے ہیں، IMF سے کوئی ایسا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک معاشی بحران سے نکلے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈٹ کے جو ہے ان کے ہر اقدام کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے اور وہ ان کے دورے پر بھی جو ہے سیاست کرے، کہ اوپر تو سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر حکومت میں نہیں ہیں تو آپ حکومت کے ہر اقدام کو تہہ و بالا کرنے پہ تلے ہوئے، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ملک کے مفاد میں تو نہیں ہے۔ لیکن جہاں کوئی ملک کے مفاد میں کوئی کام کر رہا ہو جس سے ملک معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش اگر کر رہا ہے، تو اس میں اگر آپ ساتھ نہ دیں تو کچھ دیر کے لیے اپنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ مخالفت کے اپنی جو مخالفت کی توپیں ہیں، کم از کم وہی روک لیں، انہی کو سٹاپ کر لیں اور اس انداز میں مخالفت نہ کریں۔ اگر ملک کی کوئی بہتری ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دیں، یعنی آپ تو وہ کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت کی جو اپوزیشن ہے عمران خان صاحب کی، کہ اس سے سوائے دشمن کو اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے صرف دشمن خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا افواج پاکستان کو، سپہ سالار افواج کو جو ہے ان کو، اور ملک کی جو صورتحال ہے، معاشی بحران ہے، یعنی ملک کو اتنا نقصان، اور افواج پاکستان کا جو وقار ہے اس کو اتنا نقصان دشمن نے بھی کبھی نہیں پہنچایا تھا جتنا عمران خان صاحب نے چند مہینوں میں جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اور اس کے نتیجے میں اگر کسی کو خوشی ہو رہی ہے تو وہ صرف دشمن کو ہو رہی ہے، انڈیا کو ہو رہی ہے اس قسم کے اقدامات کی وجہ سے، کہ جناب وہ اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے بھی فوج کو جو ہے وہ اس طرح ملائن نہیں کر سکے، اس طرح فوج کو جو ہے پاکستانی افواج کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بدنام نہیں کر سکے، یا ان کو اتنا برا بھلا نہیں کر سکے انڈیا بھی اتنی بھاری رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی، تو ان کا کام تو آسان اگر کر دیا ہے تو وہ تو عمران خان صاحب نے کر دیا ہے۔ تو یہ تو ناظرین ایک بات ہوئی اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں، اس حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو بانی و قائد MQM ہے الطاف حسین صاحب۔ الطاف حسین صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی، اور ظاہر ہے کہ بڑی طویل ان کی پریس کانفرنس تھی، اور ان کی جو اس پریس کانفرنس کے کچھ نکات پر تو ہم نے اس دن بھی بات کر لی تھی، لیکن ان کی پریس کانفرنس کا ہر نقطہ بڑا اہم ہے، اور خاص طور پر انہوں نے جو مزید تفصیلات جو اس کی ہیں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات بھی لگائے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان پر بھی انہوں نے الزام عائد کیا ہے۔ گو کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو عمران خان صاحب ان کی تعریفیں کر کے نہیں تھکتے تھے، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو عمران خان صاحب نے جتنے سنگین الزامات سابق آرمی چیف پہ لگائیں، وہ شاید ابھی تک کبھی بھی کسی بھی سابق آرمی چیف پہ اس انداز پہ کسی نے، خاص طور پہ سابق وزیر اعظم کے منصب یا وزیر اعظم کے منصب پر رہنے والے ایک سابق وزیر اعظم نے کبھی اس طرح کسی افواج پاکستان کے سربراہ پر اس طرح جو ہے وہ تنقید کیا، بلکہ کھلا ان کو برا بھلا اور ان کو۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس میں کہا، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ لندن میں MQM کی پراپرٹیز ہتھیانے کے شیطانی منصوبہ بندی کی اجازت جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے دی تھی۔ یہ کہنا ہے الطاف حسین کا اپنی پریس کانفرنس میں۔ الطاف حسین کا یہ کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جو ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا ایک خصوصی سیل تشکیل دیا گیا تھا، اور لندن میں اس سیل کے جو اسٹیشن چیف تھے اس کا نام بھی انہوں نے لیا کہ وہ کرنل شیر عباس تھے، اور MQM کی پراپرٹیز کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے وہ وکلا کے پاس خود بھاگتے رہے، اور وہ جو شخصیت ہیں کرنل شیر عباس نے MQM پاکستان، الطاف حسین کا یہ کہنا ہے، یہ الزام ہے ان کا کہ کرنل شیر عباس جو ہے انہوں نے MQM پاکستان کے چند رہنماؤں کو مجبور کیا
کہ وہ ایم کیو ایم کی ٹرسٹ کی پراپرٹیز لینے کے لیے الطاف حسین کے خلاف مقدمہ دائر کریں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد جو اس وقت کی جو حکومت تھی، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی جو ہے وہ امین الحق صاحب وزیر تھے، اور انہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا لندن پراپرٹیز کے خلاف یا خود لینے کے لیے۔ تو یہ الطاف حسین صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایم کیو ایم کے خلاف پراپرٹیز کیس کی جو ساری فنڈنگ ہے وہ بھی خفیہ ادارے نے کی، اور کراچی کے چند تاجروں نے بھی اس میں حصہ لیا، انہوں نے بھی جو ہے مالی طور پر مدد کی ایم کیو ایم پاکستان کی اس مقدمہ دائر کرنے میں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے وکلا کو بڑی بھاری جو ہے وہ فیسیں دی گئیں، اور بھی بہت سارے اخراجات ہوئے جس کے لیے ایک بھاری رقم کی ضرورت تھی۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ جو سیل بنایا گیا تھا اس نے میرے خلاف مقدمات بنانے کے اقدامات 2012 سے شروع کر دیے تھے۔ لندن میں پاکستانی سفارت خانے میں موجود خفیہ ادارے کے اسٹیشن چیف نے پراپرٹیز کیس کو مزید تیز تر کیا، اور لندن میں جو اسٹیشن چیف تھے انہوں نے متعدد وکلا سے ملے۔ ان وکلا نے مجھے خود یہ اطلاع دی کہ جو اسٹیشن چیف ہیں وہ لندن میں موجود ایم کیو ایم کی پراپرٹیز کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے وکلا کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں۔ بالآخر اس سے ایک بیرسٹر کی مدد حاصل ہو گئی۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ جو لندن میں جو اسٹیشن چیف تھے انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما تھے، قائدین تھے، ان سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کو یہ لندن کی پراپرٹیز دلوانے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی ان کو لگانا پڑی تو وہ لگائیں گے، وہ ان کو یہ پراپرٹیز دلوائیں گے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ اس ناپاک شیطانی منصوبہ بندی کی اجازت فیض حمید تھے اور سابق جنرل جو باجوہ صاحب نے دی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اسٹیشن چیف تھے سابق، پاکستان جا کر ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، انہیں مجبور کیا کہ وہ ایم کیو ایم ٹرسٹ کی جو پراپرٹیز ہے وہ لینے کے لیے لندن میں الطاف حسین کے خلاف مقدمہ کریں، اور ایسا کرنے کی صورت میں انہیں مزید انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا، یعنی ایم کیو ایم پاکستان کے ان چیدہ رہنماؤں کو۔ اور جو اسٹیشن چیف تھے لندن میں خفیہ ادارے کے، انہوں نے بہادر آباد، کراچی میں جا کر ایم کیو ایم کے جو عارضی مرکز ہے اس میں چند رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی، اور ان پہ دباؤ ڈالا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ الطاف حسین نے کہنا ہے کہ اسٹیشن چیف جو تھے انہوں نے لندن میں ایم کیو ایم کے سابق اراکین محمد انور اور طارق میر سے بھی کئی ملاقاتیں کی، اور ان سے بھی کہا گیا کہ وہ پراپرٹی کیس میں الطاف حسین کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا ساتھ دیں، جس کے بعد محمد انور نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ آپ ایچ ایم آر سی کے ہرجانے کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ مکمل سیٹنگ ہو چکی ہے، جو پاکستان کے ایک بڑے نیوز پیپر اور ٹی وی چینل کے رپورٹر نے کروائی ہے۔ یہ الطاف حسین صاحب نے انکشاف کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ ایک بڑا اخبار جو ہے وہ اور ٹی وی چینل کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے ان کی جو ہے اس خفیہ ادارے سے جو ہے وہ سیٹنگ کروائی ہے، اور محمد انور نے اس چینل کے رپورٹر کو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ لینے کے جھوٹے الزامات بھی لگائے۔ انہوں نے کہا کہ محمد انور کو مزید یقین دہانی کرانے کے لیے خفیہ ایجنسی کے افسران نے محمد انور کی جو ہے وہ سینئر ترین جو حکام سے ان سے قطر اور دبئی میں ملاقاتیں کروائیں، تاکہ محمد انور کو یقین ہو جائے کہ بات اوپر سے ہی کی جا رہی ہے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ مجھے محمد انور نے طارق میر پر بھی زور دیا کہ اگر وہ میرا ساتھ دیں تو ان پر جو مقدمات قائم ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا لندن میں ہوں، انہیں ختم کرا دیں گے۔ بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں، بہت طویل پریس کانفرنس، بہت سارے معاملات کو انہوں نے بڑا تفصیل سے جو ہے بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں گروپ بنانا اور سیاسی رہنماؤں کے لیے مائنس فارمولے بنانا یہ کسی خفیہ ایجنسی کا کام نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین بڑی تفصیلی بہت سارے، چونکہ چھوٹے سے وقت میں بہت مختصر وقت ہے، کم وقت ہوتا ہے، ہم ساری تفصیلات کو یہاں نہیں بیان کر سکتے، اگلے پروگرام میں کریں گے۔ ناظرین یہ جو بانی و قائد ایم کیو میں الطاف حسین صاحب، انہوں نے لندن پراپرٹی کیس کے حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں اس میں سے چند جو اہم نکات تھے وہ یہاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح ایم کیو ایم جب
اصل MQM جو ہے وہ ماضی میں بھی جس طرح اپنے جو شہداء تھے ان کے لواحقین کے لیے اور اسیر جو ہیں ان کے جو خاندانوں کے لیے جو ایک ان کے امدادی پروگرام کرتی رہی ہے، تو اس مرتبہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بانی و قائد الطاف حسین کی ہدایت پر اس سال بھی شہداء، اسیر، لاپتہ کارکنان کے اہل خانہ اور ضرورت مندوں میں راشن اور عیدی تقسیم کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور MQM کے کارکنان جس میں خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں گھر گھر راشن اور عیدی اور الطاف حسین صاحب کا جو ہے وہ سلام جو ہے ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آج کی اس نشست سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صاحب لینے کی اجازت، اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔